والا ہے تو نئے سال کے حوالے سے میں چند باتیں بتانا جو بہت ضروری ہیں آپ کو چاہوں گی۔ سب سے پہلے کہ ہیپی نیو ایئر منانا اور اس کی پارٹی کرنا کیسا ہے۔ کسی بھی تاریخی، مذہبی یا قومی اہم واقعہ کی وجہ سے اس دن کو بطور یادگار منانا اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے یہودیوں سے فرمایا تھا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز یا اس میں کوئی عمدگی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فرمایا تھا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اتنے بڑے دینی اور روحانی انعام پر بطور یادگار اسے منانے کا حکم نازل نہیں ہوا تو دوسرے انعامات پر یادگار منانے کی اجازت کس طرح ہوگی؟ انعام خواہ دینی ہو یا دنیاوی کسی طرح بھی منانا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں نیا سال عطا فرمایا اور نئے سال میں اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا۔ آگے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے نئے سال کا جشن منایا اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی اس رسم کو منایا گیا؟ یا مسلمان حکمرانوں نے اس جشن کی محفلوں میں شرکت کی، حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پہنچ چکا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں یعنی نہیں میں ہی دے گا۔ پھر آج کیوں ہر مسلمان اس کام کو سر انجام دے رہا ہے؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے اور آخر کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہر ایک تہوار کوئی نہ کوئی پس منظر یا کوئی نہ کوئی پیغام دے کر ہی جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور مہذب قوم ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور کمکموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، یہاں تک کہ آتش بازی کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تاریخی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب اور دوسری عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقتدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہوا ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو ایک اہم امر کی طرف متوجہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتی ہے، اس لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے واقع ہجرت سے مقرر فرمایا تھا۔ اسلامی سال کو
نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانا، پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں وغیرہ بجانا، ہیپی نیو ایئر کہنا یا ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے میسیج بھیجنا، یہ سب یہود و نصارہ کی ایجادات ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں غیروں کی اتباع اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہجری سال مقرر ہے جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اسی سے ہمارے تشخص کا اظہار ہوتا ہے، اور عیسوی سال عیسائیوں کا ہے اور وہی اس کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اس کو شاعر نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ اس دن کے گزرنے پر ہوا جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے اعمال میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو، یعنی ہمیشگی بخشو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرز ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائنس ڈے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے ہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دی ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے، اس لیے نہ ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مختلف طرح طے ڈے منانے کی، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو مل نہ سکا، البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایات نگاہوں سے گزری کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہو تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی، نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو خصوصی کام کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ نئے سال میں ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے: نمبر 1 ماضی کا احتساب، اور نمبر 2 آگے کا لائحہ عمل۔ ماضی کا احتساب: نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کام ہو گیا اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔
हमें इबादत, मुआमलात, अमाल, हलाल व हराम, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की अदायगी के मैदान में अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करके देखना चाहिए कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। इसलिए कि इंसान दूसरों की नज़रों से तो अपनी गलतियों और कोताहियों को छुपा सकता है, लेकिन ख़ुद की नज़रों से नहीं बच सकता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हासिबू अनफुसकुम कब्ल अन तुहासबू, तुम अपना खुद मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब या तुम्हारा मुहासबा किया जाए। इसलिए हम सबको ईमानदारी से अपना अपना मुआखज़ा और मुहासबा करना चाहिए और मिली हुई मोहलत का फ़ायदा उठाना चाहिए इससे पहले कि ये मोहलत ख़त्म हो जाए। आगे का लायहा अमल नंबर 2, अपनी खुद एहतिसाबी और जायज़े के बाद उसके तजर्बात की रोशनी में बेहतरीन मुस्तकबिल की तामीर और तश्कील के मंसूबे में मुनहमिक होना चाहिए। क्या हमारी कमज़ोरियाँ रही हैं और उनको किस तरह दूर किया जा सकता है? दूर ना सही तो कैसे कम, दूर नहीं तो ना सही तो कैसे कम किया जा सकता है? इंसान गलती का पुतला है, उससे गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। किसी की गलती का इर्तिकाब तो बुरा है, उससे भी ज़्यादा बुरा यह है कि उससे सबक हासिल ना किया जाए और उसका इर्तिकाब दोबारा किया जाए। ये मनसूबाबंदी दीनी और दुनियावी मामलात दोनों में होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जान लो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, और अपनी मालदारी को फ़िक्र फाक़े से पहले, और अपने खाली औकात को मशगूलियत से पहले, और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इसी दुनिया के अमाल पर मुनहसर है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की, और बेशक उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हर नया साल खुशी के बजाय एक हकीकी इंसान को बेचैन कर देता है, इसलिए कि उसको इस बात का एहसास होता है कि मेरी उम्र रफ्ता रफ्ता कम हो रही है और बर्फ़ की तरह पिघल रही है। वो किस बात पर खुशी मनाए, बल्कि इससे पहले कि ज़िंदगी हमेशा के लिए ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, कुछ कर लेने की तमन्ना उसको बेकरार कर देती है। उसके पास वक्त कम और काम ज़्यादा होता है। हमारे लिए नया साल वक्ती लज्जत या खुशी का वक्त नहीं, बल्कि गुजरते हुए वक्त की कदर करते हुए आने वाले लम्हात ज़िंदगी का सही इस्तेमाल करने की अज़्म व इरादे का मौका है, और असर नो अज़ाइम को बुलंद करने और हौसलों को परवान चढ़ाने का वक्त है। इसलिए मुसलमानाने उम्मत पर फ़र्ज़ है कि वो हिसाब कमरी को बाक़ के रखें। अगर हिसाब कमरी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाए और माफ़ कर दिया जाए, यानी भूल जाया जाए, तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, जिससे इंसान को ये भी खबर ना रहे कि रमज़ान कब आएगा और ज़िलहज्जा और मुहर्रम कब। नेज़ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि चूँकि अहकाम शरीयत का मदार हिसाब कमरी पर है, इसलिए अगर सारी उम्मत दूसरी इस्तिलाह को अपना मामूल बना ले जिससे हिसाब कमरी ज़ाया हो जाए, तो सब गुनाहगार होंगे, और अगर वो महफूज रहे तो दूसरे हिसाब का इस्तेमाल भी मुबाह है, यानी जैसे हम शमसी हिसाब से चलते हैं, लेकिन सुन्नत सलफ़ के ख़िलाफ़ ज़रूर है। और हिसाब कमरी का बरतना बावजह इसके फ़र्ज़ कफ़ाया होने के अफसल और अहसन है, यानी फ़र्ज़ कफ़ाया है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गैरों की मुशाबहत से बचाए और आका इनामदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।